علیکم۔ میرا آج کا موضوع سخن عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں جانتے۔ یہ رتبہ، یہ عزت، یہ عظمت شہداء کی ہے، ان سے اوپر صدیقین ہیں، ان سے اوپر انبیاء، پھر رسول اور پھر سید المرسلین کا مقام کیا ہوگا؟ تیری آنکھوں کو شہداء کا جسم مردہ نظر آتا ہے، تیرے ہاتھوں کو ٹھنڈا، تیرے کانوں کو ان کی آواز سنائی نہیں دیتی، تیری عقل کہتی ہے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیا، لیکن رب کا قرآن پکار رہا ہے ان کو مردہ نہ کہنا، ان کو مردہ نہ کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جناب والا، ہمارا عقیدہ بعد از موت حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس کا ہمیں شعور نہیں۔ میں جانتا ہوں مدینہ کی بستی جو وجہ تخلیق کائنات، سرور انبیاء، امام الانبیاء، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، محبوب رب کائنات، سرور صحابہ، قرار صحابہ، سرور صحابہ، قرار صحابہ، آقا و دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سے جھوم رہی تھی، سرور صحابہ، قرار صحابہ آقا کی آمد کی خبر سے جھوم رہی تھے، بچے، بوڑھے اور جوان، خواتین سب پلکیں بچھائے انتظار کر رہے تھے کہ کب کائنات کا دلہا، ساقی کوثر، شافی محشر، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کے مقام والا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی شان والا ان کے درمیان ہوگا۔ رحمت للعالمین آ گئے، رحمتیں تقسیم ہونے لگیں، اصحاب نبی نورانی ماحول سے نور کے موتی سمیٹنے لگے، غزوات کے سلسلے، فتوحات کے سلسلے، گروہ در گروہ قافلوں کی آمد اور قبول اسلام۔ ایسے میں اماں عائشہ کا حجرہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق حقیقی سے ملاقات کا ارادہ، اسرائیل کی حاضری، جبرائیل کی اجازت طلبی اور آپ کا دنیا سے تشریف لے جانا۔ اس موقع پر ایک ابو بکر کا دم تھا جس نے اس پہاڑ جیسے صدمے کو برداشت کیا۔ اس موقع پر ایک ابو بکر کا دم تھا جس نے اس پہاڑ جیسے صدمے کو برداشت کیا اور آپ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بیٹھ جائیں اور خطبہ ارشاد فرمایا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ پھر آقا علیہ السلام کو اماں عائشہ کے حجرے میں جہاں وفات پائی وہاں دفن کیا گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انک میت و انہم میتون، یقیناً خود آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ یقیناً قرآن سچا ہے، قرآن کی ہر بات سچی ہے، قرآن سچا ہے، قرآن کی ہر بات سچی ہے، قرآن کی ہر بات سچی ہے، قرآن سچا ہے، قرآن کی ہر بات سچی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، آج ہم حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال مانتے ہیں اور کچھ انکار کرتے ہیں تو وہ جواب دیں کہ قبر میں آقا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آقا کا ارشاد ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آقا کا ارشاد ہے
کہ وَهُوَ قَائِمٌ يَصَلِّي فِي قَبْرِهِ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے. جسم روح کے بغیر حرکت نہیں کرتا اور روح جسم کے بغیر حرکت نہیں کرتی اور روح جسم کے بغیر حرکت نہیں کرتی. یہ اب موسیٰ کی شان ہے تو سرور انبیاء کا کیا مقام ہوگا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, مگر ان کے اوصاف کا ایک باب بھی بیان نہ ہوا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. شکریہ.